نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی اور قرآن کہ کلام اللہ کے ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا۔ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی گئی وہ بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ اگر لوگ غور کریں تو ان کے باوجود ہمیں ضمیر آخرت کے آنے پر دلیل ہے۔ ہر نیکی پر تسکین، ہر برائی پر خلش پیدا کر کے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برابر بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کر 19۔ روز قیامت کیا ہوگا، یہ اس رکوع کا ٹاپک ہے۔ کہ دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں ان کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ مجرم لوگ عذاب میں گرفتار شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے۔ کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ صبح شام دن رات اللہ کی تسبیح اور حمد کریں۔ جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو موت دیتا ہے، اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے۔ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 سے لے کر 27۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے کروڑوں انسانوں کی تخلیق کی جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ بے شمار انسانی بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن مظہر ہے۔ مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاریگری کا نمونہ ہے۔ رات و اس میں میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرحت بخشش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اس میں مختلف سرگرمیوں کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موسلا دھار بارش اللہ کی حیات بخشش بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، طرح طرح کے نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کے اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ سب سے اونچی اور قائم دائم رہنے والی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے لے کر 40۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کی پکار اللہ کی مکمل اطاعت۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش، صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خلش پیدا ہوتی ہے اور نیکی سے خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے۔ کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس ہے۔ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں،
کچھ اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید ارشاد ہوا ہے کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتے ہیں، باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، رزق دیتا ہے، موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک کرنے کا؟ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 41 سے لے کر 53۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ 5ویں رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگوں پر عذاب ان کی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ عذابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوموں کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی ہوتی ہیں یا اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتی ہیں، کچھ احکام کو پاؤں تلے رون دیتی ہیں۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رخ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 54 سے لے کر 60۔ اس آیت کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ 6ٹے رکوع میں انسانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دی، پھر وہ دوبارہ اسے لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے لیے کام نہ آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان قریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں، ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ، کوئی مصالحت، کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ سورہ الروم آج ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی سورج کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔